السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سنانے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو جانیں، سنیں اور اس کو سمجھیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 8ویں قسط ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج کے اس درس میں جس عنوان اور جس گوشے کو بیان کیا جائے گا وہ ہے ہجرت حبشہ کا آخری حصہ اور مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ۔ ہم نے اس سے پہلے آپ سبھی حضرات کو یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کی جب تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی اور مشرکوں کا سارا زور اور ان کی ساری کوششیں ٹوٹ رہی تھیں، جتنے بھی وہ مشن میں آگے بڑھ رہے تھے ہر طرح ان کے لیے ناکامی مقدر بن رہی تھی، مشرکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ستایا جائے، مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جائے۔ جب یہ ظلم حد سے بڑھ گیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزور مسلمانوں کو یہ حکم دیا یہ مکہ سے حبشہ چلے جائیں۔ نبوت کے 5ویں برس کا یہ واقعہ ہے۔ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے قیام پذیر ہو گئے، مگر اس کے باوجود کافروں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا اور یہ کوشش کی کہ جو لوگ امن و امان کے ساتھ حبشہ چلے گئے، وہاں آرام سے رہ رہے ہیں، ان کو واپس لایا جائے۔ 2 شخصیتیں مکہ کی حبشہ گئی اور مسلمانوں کے خلاف بادشاہ حبش کو ورغلایا اور بھڑکایا، کہا یہ ملک کے بھگوڑے لوگ ہیں، یہ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے ایک نئے مذہب کو ان لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ ہدیہ پیش کیا اور یہ کہا کہ جو آپ کے شہر اور آپ کے ملک میں ہمارے گاؤں اور ہمارے شہر کے لوگ آباد ہو گئے ہیں، انہیں واپس کیا جائے، ہم اپنے لوگوں کو واپس لانا چاہتے ہیں، اسی لیے آئے ہیں۔ مگر بادشاہ حبش نجاشی بادشاہ بڑا عادل تھا، اس نے ایک طرفہ گفتگو سن کر کے فیصلہ نہیں لیا، مسلمانوں کو بلایا اور دونوں طرح سے باتیں ہوئیں۔ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر طیار منتخب ہوئے اور انہوں نے اسلام کی بہترین نمائندگی کی
اور اسلام کی خصوصیت اور اسلام کی جو امتیازی تعلیمات تھی اس کو بیان کیا، اور پھر اسلام کی صحیح تعبیر کو پیش کرنے کے لیے اور حضرت مریم علیہ السلام کی صحیح شکل جو اسلام نے پیش کی تھی اور ان کی سیرت کو اسلام نے بیان کیا تھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اس سورہ مریم کی تلاوت کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ آپ دیدہ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور پھر وہ مسلمانوں کے صحیح عقیدے جو مریم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا تھا، اس کی حقانیت کو اپنے ماتحتوں کو اور اپنے وکیلوں اور ذمہ داروں کو بیان کیا، پارلیمنٹ میں اس کی نمائندگی کی، کہا جو قرآن نے تعلیم پیش کی ہے مریم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق وہ سب سے بہترین تعلیم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح شکل اسلام نے پیش کیا اور جو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے وہ بالکل سچا اور بالکل کھرا ہے۔ اور اہل علم نے اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سورہ مریم کی تلاوت کے بعد اور سورت کے سننے کے بعد نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا، مگر اس نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بادشاہ نجاشی کے انتقال کے بعد آپ نے اعلان کیا، کہا چلو ان کی جنازے کی نماز پڑھنی ہے، اور آپ گئے جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی اور آپ جہاں پڑھاتے تھے، آپ نے صفوں کو درست کرایا اور ان کی جنازے کی نماز غائبانہ ادا کیا۔ یہ اس احسان کا بدلہ تھا جو بادشاہ نے کمزور مسلمانوں کو اپنے ملک میں ٹھکانہ دیا تھا۔ اس حبشہ کی ہجرت کے متعلق جو دروس اور عبرت اور نصیحت ہے، اس کو ہم سمجھیں کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ایسے دیار میں، ایک ایسے شہر میں چلے گئے جہاں نہ ان کا کوئی رشتہ داری تھی، جہاں نہ ان کا کوئی تعلق تھا، نہ کوئی پہچان تھی، نہ کوئی کاروباری رشتہ تھا، کوئی تعلق تھا۔ ایسے شہر میں چلے گئے، اس ہجرت کے سفر میں جو انہوں نے تکلیفیں جھیلی اور پھر حبشہ پہنچے، اور بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کا جو اکرام کیا، اس واقعے میں جو ہمارے لیے عبرت کا پہلو ہے، اس کو میں سرسری طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی یہی حبشہ کی ہجرت ہے۔ اس میں سب سے اہم پہلو نصیحت کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، اور رحمت للعالمین ہونے کا نتیجہ دیکھیے کہ جب مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا حبشہ چلے جاؤ۔ یہ آپ نے مشورہ دیا، اور مشورہ کیسا دیا؟ کہا یہاں سے تم چلے جاؤ حبشہ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی عادل بادشاہ ہے، وہاں جا کر کے آباد ہو جاؤ، اس سے اچھی امید ہے۔ آپ نے بہترین مشورہ دیا۔ یہ مسلمان جو کمزور تھے، ستائے جا رہے تھے، دبائے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، ظلم کیے جا رہے تھے، ایسے مسلمانوں کو آپ نے مشورہ دیا۔ یہ آپ کے مشورہ مشفقانہ تھا، عادلانہ تھا، رحم و کرم کی بنیاد پر تھا، کیونکہ آپ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر سنگین قسم کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ مسلمان مکہ سے حبشہ چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حبشہ کا بادشاہ عادل بادشاہ ہے۔ دوسری نصیحت اس میں یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، مشکل سے مشکل ترین حالات ہوں، دعوت کا کام رکنا نہیں چاہیے، دعوت و تبلیغ کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو وہاں خاموش نہیں بیٹھے تھے، جا کر کے اسلام کی صحیح ترجمانی کی اور اسلام کی دعوت کو پھیلایا، اور وہاں اقلیت میں تھے، کمزور تھے، معمولی تھے، کم تعداد میں تھے، مگر وہاں حبشہ میں جانے کے بعد بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے جو ان کو مشورہ دیا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں جا کر کے ان لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر کے دعوت و تبلیغ کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ تو دعوت کا کام چاہے کیسے بھی حالات ہوں،
مشکل سے مشکل ترین ماحول ہو، دعوت کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے ابھی آگے کی دروس میں یہ بات وضاحت کی جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کتنے مشکل حالات آئے، مگر آپ نے دعوت توحید کو بیان کیا، اس پر کبھی آپ نے سمجھوتا نہیں کیا۔ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، اور حبشہ کی ہجرت کے بعد نبوت کے 7ویں برس میں مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ ہوا، اس میں بھی آپ دعوت تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ اور پھر جب یہ محاصرہ اور مقاطعہ، یہ سماجی بائیکاٹ ختم ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکل کر کے طائف گئے، وہاں طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اور جب حج کا موسم آتا، مکہ کے لوگ نہیں سنتے تھے آپ کی دعوت کو، آپ جب دعوت دیتے تھے تو لوگ شور مچاتے تھے، الزام لگاتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، کاہن اور مجنون کہا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں آئے ہوئے حجاج کرام کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ کہنا یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات ہو، ماحول ہو، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم توحید کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو، سنت کی دعوت کو ہم لوگوں کے درمیان پھیلانے والے بنے، بیان کرنے والے بنے، داعی بنے، لوگوں کو نصیحت کرنے والے بنے۔ دعوت کام رکنا نہیں چاہیے، یہی سب سے بڑا حل ہے، اسی میں انسان کی سلامتی ہے، اسی میں انسان کے لیے نجات ہے۔ اس کے چھوڑ دینے میں انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے۔ چوتھی نصیحت اس میں یہ ہے کہ نان مسلم حکومت کے درمیان ہم رہ سکتے ہیں۔ مکہ میں غیروں کی حکومت تھی، مسلمان تھے، کمزور مسلمان مکہ سے حبشہ چلے گئے، حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، آپ نے وہاں جانے کا حکم دیا۔ آپ نے کہاں جانے کا حکم دیا؟ جو غیر کی حکومت تھی، غیر کا ملک تھا، عیسائی کرسچن کا ملک تھا، آپ نے مسلمانوں کو وہاں جانے کا حکم دیا۔ اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ مسلمان ایسی حکومت کے سائے میں زندگی گزار سکتے ہیں جو حکومت غیروں کی ہو، کافروں کی ہو۔ پانچویں نصیحت اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے میں دشواری ہو، تکلیف ہو، مشقت ہو، دین پر عمل کرنے کی آزادی حاصل نہ ہو، نماز کی ادائیگی اور اذان کی پابندی ہو، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو اور ان کی مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہو، ایسے مسلمانوں پر واجب اور ضروری ہے کہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر اور اپنی خاندان اور اپنے ملک اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے ایسے شہر میں چلے جائیں جہاں ان کو امن اور ان کو دین پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ ہجرت اسی کو کہتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ دینا اور ایسے ملک میں داخل ہو جانا، ایسی جگہ پر قیام کر لینا جہاں مسلمانوں کو اسلام اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ان کو آزادی حاصل ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مسلمان 2 مرتبہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ کیوں ہجرت کر کے گئے؟ کیا ضرورت تھی کہ اپنے کاروبار اور اپنی خاندان اور رشتہ دار کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنے گھر کو چھوڑنے کی ضرورت کیوں پڑی ان کو؟ جی اس لیے چھوڑنے کی ضرورت پڑی کہ مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا۔ تو جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے علاقے سے منتقل ہو جائیں، چلے جائیں اور ایسے شہر میں داخل ہو جائیں جہاں امن و امان ہو، مذہبی آزادی ہو۔ اور جہاں مسلمان ہجرت کر کے آئیں وہاں کے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں تعصب نہیں ہے، اسلام میں اخوت ہے، مگر ہمارے اندر اخوت کم ہے، تعصب اور جاہلیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں تفریق ہوتی ہے، یہ غیر دوسرے جگہ کا آیا ہے، یہ ہمارے یہاں کا نہیں۔ اسلام کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر جو ہمارا بھائی ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے،
ہماری ذمہ داری یہ بنتی کہ جیسے انصار نے مہاجرین کی مدد کی تھی، ہم بھی ان کی تعظیم کریں، ان کی تکریم کریں، ان کو اپنا بھائی سمجھیں، اخوت قائم کریں، بھائی چارگی قائم کریں، اور اس سے ہٹ کر کے اس کو ستانا، تحقیر کرنا، کمزور سمجھنا، کمتر جاننا، یہ تعصب ہے، جاہلیت کی ایک قسم ہے۔ چھٹی نصیحت اس میں یہ ہے ہمارے لیے کہ صحابہ اکرام یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں سمجھا، نہ گھر کو گھر جانا، کاروبار کو کاروبار جانا، مال کو مال نہیں جانا، رشتہ داری اور دوستی اور قرابت داری اور یہ گاؤں اور سماج اور ملک کی محبت کو بالائے طاق رکھا، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے شہر میں چلے گئے جن کا ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ملک کو بدل رہے ہیں، اپنے گھر اور خاندان کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے ساری چیزوں کو، دولت اور کاروبار کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں۔ اور آج کا مسلمان اور ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ہم کو دین اور دینداری ایک مشکل بن رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں مال، جان، دولت، پراپرٹی، جائیداد یہ دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ صحابہ اکرام نے دین کی خاطر سب کو چھوڑ دیا، اور ہم دین کو چھوڑ دیتے دنیا کے لیے، مذہب کو بیچ دیتے ہیں، کفر کو اختیار کر لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ پیسہ مل جائے، دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کچھ پیسہ مل جائے۔ صحابہ اکرام کی وہ ہستیاں، صحابہ اکرام کی وہ مثالیں ہیں جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے کہ صحابہ اکرام نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، زمین اور جائیداد کو چھوڑ دیا۔ ہجرت کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور ہم اور آپ زمین اور جائیداد کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے دین کو باقی رکھا، دنیا کی ساری دولتوں کو قربان کر دیا، اور ہم اور آپ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کی ساری چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارا کاروبار کیسا ہے؟ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارا کردار کیسا ہے؟ کہیں نظر آتی ہے کہ دینداری؟ محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ صحابہ اکرام کے منہج کے ہم ترجمانی کرنے والے ہیں، اور صحابہ اکرام کے منہج پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہمارے اندر وہ منہجیت کہاں پہ ہے؟ ہمارے اندر ایمانی غیرت کہاں پہ ہے؟ ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی مثال یہ ہے کہ ایمان کو باقی رکھا، دین کو باقی رکھا، اور دین کی حفاظت میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی تھی، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے وہ خاندان اور گھر اور ملک ہو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور دین ایمان کی حفاظت کی۔ اور آخری نصیحت عزت حفصہ میں ایک ہمارے لیے یہ بھی ہے، قرآن کی تاثیر۔ قرآن کی تاثیر بہت بڑی تاثیر ہے۔ قرآن سے جڑو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، قرآن کو سنو، سناؤ، یاد رکھو، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھو۔ حبشہ کی ہجرت سے ہمیں ایک پہلو، عبرت اور نصیحت کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، نام نہاد مسلمان بھائی، جو کہتے ہیں قرآن مت پڑھو، قرآن مت سنو، قرآن کے ترجمے کو مت دیکھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ عجیب فکر ہے، عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ ایک نان مسلم اسلام کو سیکھتا ہے، اسلام کو جانتا ہے، اسلام کو پڑھتا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اور سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو۔ بھائی وہ اسلام قبول ہی کیا، اسلام اور قرآن کو پڑھ کر کے، اب جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان یہ کہتے ہیں قرآن مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کے ذریعے سے اس کی گمراہی دور ہوئی۔ اسلام قبول کر لے تو مسلمان نے کہتے ہیں کہ تم قرآن مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم ہی کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی تھی، اسی قرآن کی تاثیر کی وجہ سے بادشاہ نجاشی اسلام بھی قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے سے آبجیدہ ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گیا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے قرآن کی تاثیر کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اس کے پیچھے قرآن کے سننا تھا، قرآن کو سن کر کے اسلام قبول کیے، وہ معنی مفاہیم کو نہیں جانتے تھے۔ بہت سارے لوگ جاننے والے تھے، ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ قرآن کی تاثیر دیکھیے کہ زندگیاں سواری ہے لوگوں کی، کتنے ایسے بہکے ہوئے لوگ، ڈاکو قسم کے لوگ، قاتل قسم کے لوگ، گنہگار قسم کے لوگ، ظالم لوگ، قرآن کی کسی ایک آیت کو سن لیے، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب دیکھیے
اللہ کی مخلوق میں جنوں سے بڑی متشدد قوم کوئی نہیں، ضدی قوم، ہر دھرم قوم، مگر جب قرآن کو ان لوگوں نے بھی سنا تو قرآن کی تاثیر دیکھے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ طائف سے جب آپ واپس آ رہے تھے، وادی نخلا میں آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور وہی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی جماعت آپ کے پیچھے قرآن سن رہی تھی اور اس قرآن کے سننے کا یہ اثر ہوا جو اپنی صفت میں ضدی، ہر دھرمی، تشدد، کود کے بھرا ہے ان کے اندر، مگر قرآن کے سننے کا یہ اثر ہوا کہ جنوں کی جماعت مسلمان ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی کے حالات کیسے تھے ہم نہیں جانتے ہیں، مگر ان کے دل کی دنیا کیسے بدلی، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، قرآن کو انہوں نے سنا۔ جبیر بن مطعم بدر میں پکڑے گئے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، قیدی بنائے گئے، اسلام کو پیش کیا گیا، اسلام نہیں قبول کیے، قیدی ہی رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ان کو سمجھایا گیا اسلام قبول کر لو، اللہ پر ایمان لاؤ، نہیں ایمان لائے۔ سورۃ طور کی وہ آیت جو انہوں نے سنی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اس لیے آیت کے سننے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ کہتے جب میں نے یہ آیت کو سنا، پڑھا، تو پھر میرا دل اڑنے لگا، میں نے اپنے آپ پر میں قابو نہ پا سکا، اور پھر مجھ کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی توفیق بخشی، مسلمان ہو گیا۔ ان کے سامنے بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کی گئی تھی، ان کے اسلام لانے کا جو محرک ذریعہ بنا سورۃ طور کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کے ذریعے سے مسلمان ہو گئے۔ تو کہنا یہ ہے واقع حبشہ کی ہجرت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ قرآن کی تاثیر کو سمجھیں، قرآن کی تاثیر کتنی عظیم ہے کہ اس قرآن کے سننے کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی زندگیاں سنوری ہیں، کتنے لوگ اسلام قبول کیے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے آپ کو مہذب بنایا ہے اور اپنے آپ کو دیندار بنایا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو سنیں اور قرآن کو پڑھیں، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں اور قرآن کے سچے داعی بن جائیں۔ یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بہت بڑی عزت و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وقت نہیں کہ قرآن کی اہمیت کو بچایا جائے، کیونکہ سیرت کا موضوع ہے۔ اب آئیے مسلمانوں کا جو محاصرہ ہوا، سماجی بائیکاٹ ہوا، اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین نے ایک حربہ یہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ کیوں ایسا کیا جائے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کیے، مگر اس کے کہ ہم روکیں تو رک جائے۔ اسلام اپنی ترقی کی طرف شب و روز رواں دواں ہے، ہم روکنا چاہتے ہیں، اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر یہ بجھنے کا نام نہیں لیتا۔ ہم نے ان کو مارا، پیٹا، ستایا، گھر سے بے گھر کیا، بھاگے، ہجرت کر کے چلے گئے، مگر اس کے باوجود کہ رکے، اسلام ہر روز پھیل رہا ہے۔ اور ہم نے ابو طالب کو یہ کہا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے، مگر انہوں نے کیا سمجھایا کہ کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ ان کو سمجھانے کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ سمجھا دیجئے کہ وہ ہمارے معبود کے خلاف نہ بولیں، توحید سے رک جائیں، مگر ہم نے ان کو روکا۔ تو ابو طالب نے کیسے سمجھایا کہ محمد نے سمجھا ہی نہیں اور کچھ عمل نہیں کیا۔ تو اب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ نبی کے خاندان والے، ان کا ہم سماجی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان لوگوں نے ایک میٹنگ بنائی اور وادی محصب جو منی کی ایک وادی کا نام ہے، یہیں پہ لوگ اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد یہ معاہدہ طے ہوا کہ بنو ہاشم اور بنی مطلب، یہ جو نبی کے خاندان والے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، ان دو قبیلوں کا، ان دو گھرانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ کیونکہ ہم نے ابو طالب کو کہا تھا
کہ آپ محمد پر پابندی لگائیے، اور ہم نے ان کو یہاں تک کہا تھا کہ اگر آپ بعد نہیں آؤ گے تو ہم محمد کو قتل کر دیں گے، مگر اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی اس پر عمل نہیں ہوا۔ ہم نے یہ پلاننگ کی، ہم نے یہ فیصلہ سنایا، مگر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا سماجی بائیکاٹ کریں گے، ان سے مقاطعہ کر لیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کے گھرانے میں شادی کریں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ دعوت کھائیں گے، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ہوگا، جب تک کہ یہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں تب تک یہ ان سے کوئی تعلق نہیں۔ معاہدہ ہوا اور یہ عہد و پیمان لکھا گیا۔ بغید ابن عامر لکھنے والا تھا، اور اس نے معاہدہ لکھا، اور نبوت کے 7ویں برس، یعنی نبی علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے 7ویں برس کے بعد محرم کے مہینے میں یہ معاہدہ لکھا گیا کہ مسلمانوں، جو نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا۔ مکہ کے سارے لوگ ان سے کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کریں گے، سماجی بائیکاٹ ہوگا۔ یہ معاہدہ طے ہوا، لکھنے والا بغید ابن عامر تھا، اور اس معاہدے کو لایا گیا اور لا کر کے بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ معاہدہ پڑھ کے سنایا گیا، یہ میٹنگ ہوئی، میٹنگ ہونے کے بعد معاہدہ سنایا گیا، اور معاہدہ صحیفے میں لکھ کر کے لا کر کے بیت اللہ کے دروازے میں لٹکا دیا گیا۔ اور پھر اس معاہدے کے انجام پائے جانے کے بعد جو مسلمان تھے وہ شیب ابو طالب کی گھاٹی تھی، اس میں آ کر کے پناہ گزین ہو گئے، اس میں آ کر کے مقیم ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے جتنے گھرانے کے لوگ تھے، جتنے فیملی ممبر تھے، سب لوگ آ کر کے ابو طالب کی گھاٹی میں پناہ لے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ نان مسلم ہو، سب لوگ آ کر کے رسول کے ساتھ تھے۔ رسول کی خاندان والے، رسول کے گھرانے والے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نان مسلم ہو، کافر ہو، وہ سب کے سب آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ صرف ابو لہب آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس نے کہا کہ میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رسول علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، روز اول سے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا، وہ اس معاہدے میں شرکت نہیں کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ آپ کی خاندان کے سارے لوگ، ابو لہب کو چھوڑ کر سارے لوگ، چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب کے سب آپ کے ساتھ شریک تھے۔ یہ کوئی معاہدہ عام معاہدہ نہیں تھا، یہ محاصرہ، یہ مقاطعہ، یہ بائیکاٹ اور سماجی بائیکاٹ، یہ کوئی معمولی بائیکاٹ نہیں تھا، یہ بہت سنگین مرحلہ تھا۔ مسلمانوں پر اس سے سنگین وقت کوئی نہیں آیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کی جو حالت تھی، مسلمانوں کی جو تکلیف تھی، جو مشقت و پریشانی تھی، اس محاصرے اور اس مقاطعہ کے دوران اور اس سماجی بائیکاٹ کے دوران اتنا سنگین موقع آیا تھا، اتنا دردناک لمحہ آیا تھا، اتنی سنگین مصیبت آئی تھی، اتنی پریشانی آئی تھی کہ شاید کہ مسلمانوں کو دور نہیں دیکھا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ سن 7 نبوت کے 7ویں برس میں مسلمان محصور ہو گئے، ابو طالب کی گھاٹی میں پناہ لے لیے۔ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی ان سے سودا نہیں کرتا تھا۔ یہ لوگ باہر نکلتے تھے، سامان خریدتے تھے، ان کو کوئی سامان نہیں بیچتا تھا، کوئی لین دین نہیں کرتا تھا، شادی نہیں کرتا تھا، شادی رک جاتی تھی، اور لوگ کوئی ان سے اچھا تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اور جو باہر کے لوگ کاروبار کرنے کے لیے آتے تھے، قافلے آتے تھے، ان سے یہ لوگ سودا کرتے تھے، اور جو باہر کے لوگ آنے والے تھے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے تھے، سامان بھی قیمت کو مہنگا کر کے بڑے چڑھے دام میں بڑھا کر کے سامان بیچتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت بڑا سنگین تھا، بڑا نازک تھا، بڑا دردناک تھا، بڑے دکھ والا یہ وقت تھا۔ مسلمانوں کی حالت یہ تھی، مسلمان کمزور ہو گئے، پھاقے کرنے لگے، بچے رونے لگے، سوکھے چمڑے کھانے لگے، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ تھی۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، ان 3 سالہ ایام میں ہم لوگ وہ کھانا کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ پتے کھایا کرتے تھے،
درخت کے پتے کھایا کرتے تھے، جو جانوروں کی غذا تھی، جو جانور کھانا کھاتے تھے وہ کھانا ہم کھایا کرتے تھے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارا پیخانہ کیسا ہوتا تھا؟ ہمارا پیخانہ انسانوں جیسا نہیں ہوتا تھا، جانوروں کی میگنی نکلتی تھی، جانوروں کی حالت جو ہوتی ہے وہ شکل ہماری بن گئی تھی، ہمارے پر اتنا ظلم ڈھایا گیا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا دردناک موقع ایسا آیا، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، اتنی شدید بھوک لگی تھی کہ میں نے ایک چیز کو اٹھایا، آنکھ بند کر لی، اور آنکھ بند کرنے کے بعد اس کو کھا لیا، اور آج تک مجھے معلوم نہیں سکا میں نے کیا چیز کھائی تھی۔ یہ ہے مسلمانوں کی قربانیاں، یہ ہے صحابہ اکرام کی قربانیاں، کہ صحابہ اکرام 3 سالہ مدت، طویل مدت میں، جو کوئی معمولی مدت نہیں ہے، 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، 1 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طویل مدت ہے، 3 سال لگاتار مسلمانوں نے اس تکلیف اور درد کو محسوس کیا ہے۔ صحابہ ہمارے لیے مسئلے راہ کیوں ہیں؟ صحابہ اکرام ہمارے لیے نمونہ کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اگر صحابہ اکرام کے منہج کو تم اختیار کرو گے تب تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے ایسا کہا تھا؟ یہ دیندار لوگ تھے، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ پروانہ جاری کیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اللہ کی رضا ان کو کیسے ملی؟ جب ان لوگوں نے اپنی زندگی کا سارا مقصد اللہ کے لیے بنا دیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گئے، یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ ہمارے لیے حجت ہیں، صحابہ ہمارے لیے مسئلے راہ ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں، صحابہ اکرام کی قربانیاں، صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے مسئلے راہ ہے۔ ہم ان کے منہج کو اختیار کریں۔ وہ تکلیف ان لوگوں نے جھیلی ہے، قربانی ان لوگوں نے دی ہے، مشقت ان لوگوں نے برداشت کی ہے، اور اس تکلیف کو جھیلا ہے جو تکلیف ناقابل بیان ہے۔ تو مسلمان ان مراحل سے گزر رہے تھے، مشرکین مذاق کرتے تھے، مشرکین ہنستے تھے، مشرکین ان کی پریشانیوں اور دکھوں کو دیکھ کر کے تبصرے کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے بچے روتے تھے، بلبلاتے تھے، تکلیف اور مشقت کو برداشت کر سے باہر آ جاتا تھا، روتے تھے، ان کی آوازیں مکہ میں گونجتی تھی، ان کے رونے کی آواز کو سن کر کے یہ مشرکین ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہی مسلمان غیروں کی تہذیب اختیار کرے، کافروں کی روش پر چلے، کافروں کی مساوات اختیار کرے، کافروں کے میلے ٹھیلے میں جائے۔ یہ کافروں کا کردار ہے مسلمانوں کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف۔ ہم بھول گئے؟ مسلمانوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ جو مکہ کے تھے، جو انسانیت نواز لوگ تھے، غیرت مند لوگ تھے، انسانیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وہ اس سماجی بائیکاٹ کے مخالف تھے۔ یہ 3 سال تک مدت جاری رہی، مگر کچھ لوگ تھے مکہ کے سلجھے قسم کے لوگ، امن والے لوگ، نارمل قسم کے لوگ، معتدل مزاج والے لوگ، انسانیت نواز لوگ، یہ مسلمانوں کے سپورٹ میں کھڑے تھے۔ جیسے آپ کے رشتہ دار میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی کے لیے، خدیجہ کے لیے سامان لا کر کے، کھانے پینے کی چیز لا کے دیا کرتے، چپکے چپکے لا کے پہنچاتے تھے، مگر یہ بھی چپکے چپکے لا کے پہنچاتے تھے، بسا اوقات پکڑ لیے بھی جاتے تھے، مشرکین راستہ روک لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے پکڑا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ جان لیا، پہچان لیا کہ جا رہے ہو وہاں پر مسلمانوں کو دینے کے لیے۔ سامان روکنے کی کوشش کی، مگر بعد میں اس کے دل میں بھی رحم آ گیا، چھوڑ دیا راستہ۔ حکیم بن حزام چپکے چپکے کچھ سامان لا کر کے اپنی پھوپھی کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے تھے۔ یہ بیچارے مسلمان حرمت والے مہینے میں، محرم اور رجب اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ان 4 مہینوں میں مسلمان اپنی پناہ گاہ سے، جہاں ان کو روکا گیا تھا، بائیکاٹ کیا گیا تھا، یا اپنی پناہ سے نکلتے تھے، اپنی جگہ سے نکلتے تھے اور آ کر کے باہر رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ جیسے حرمت کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا، یہ لوگ اپنی پناہ گاہ کی طرف چلے جاتے تھے، صرف حرمت والے مہینے میں نکلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام حج میں، حج کے موسم میں، جہاں دور دور سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں جاتے تھے اور توحید کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، آپ نکلتے تھے۔ یہ 3 سال کی مدت جاری رہی،
اور بہت سارے مشرکین اور کافر لوگ اس معاہدے سے، اس سماجی بائیکاٹ سے راضی نہیں تھے، خوش نہیں تھے۔ ان میں سے سب سے محرک جو ذریعہ تھا، سب سے محرک اور فعال شخص تھے، وہ یہ تھے ہشام بن عمرو اور زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمع۔ یہ 5 لوگ تھے جن لوگوں کی مدد سے یہ محاصرہ اور یہ سماجی بائیکاٹ ختم ہوا۔ کیسے یہ سماجی بائیکاٹ ختم ہوا؟ ہشام بن عمرو یا کر کے مکہ والوں سے اور نبی کے رشتہ داروں سے یہ ایک بات رکھی، کہی کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا اور نبی کے خاندان والوں کا تم نے مقاطعہ کر لیا ہے، سماجی بائیکاٹ کر لیا ہے، اور تمہارے انسانیت کوئی چیز ہے؟ تم یہاں آرام سے کھاؤ پیو، تمہارے رشتہ دار جو بنو ہاشم کے ہیں اور بنو مطلب کے ہیں، تمہارے رشتہ دار بلبلا رہے ہیں اور تم یہاں آرام سے سکون کی نیند لے رہے ہو، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اس نے لوگوں کو بھڑکایا، لوگوں کو اس چیز پر آمادہ کیا کہ لوگ رشتہ داری کو سمجھیں، رشتہ داری کے مقام کو سمجھیں کہ تم یہاں اپنے گھروں میں آرام سے زندگی گزار رہے ہو، مگر تمہاری جو رشتہ داری بنو ہاشم میں ہے، نبی کے خاندان میں ہے، تمہارے رشتہ داروں کی کیا حالت ہے؟ تم یہاں آرام سے کھاؤ پیو عیش کرو، تمہارے رشتہ دار روئیں اور گرائیں اور مصیبت اور مشقت میں زندگی گزاریں۔ اس کی باتوں کو لوگوں نے غور سنا، سنجیدگی سے اس پر عمل کیا، تو اس کی دعوت پر کچھ لوگ تیار ہو گئے۔ ہشام بن عمرو نے یہ پہلا آدمی تھا جس نے اس سماجی بائیکاٹ کی خلاف ورزی کی۔ زہیر بن امیہ کے پاس آیا، زہیر بن امیہ کو سمجھایا تو کہا ٹھیک ہے، بات تو بہت اچھی ہے، یہ کب تک چلے گا؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زہیر بن امیہ نے بھی لوگوں کو سمجھایا، مطعم بن عدی کھڑا ہوا اور پھر ابو البختری بھی ان کا سپورٹ کیا۔ یہ 5 لوگ جب جمع ہو گئے، ان لوگوں نے اپنے اندر قوت اور طاقت محسوس کی اور ایک لوگوں نے میٹنگ کی، کہا کہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، جب ہم لوگ 5 لوگ تیار ہو گئے، اب ہم لوگ حرم میں اکٹھا ہوں گے اور پھر اس صحیفے کو جس میں مسلمانوں کے سماجی بائیکاٹ کی بات درج کی گئی ہے، ہم اس کو پھاڑ دیں گے۔ یہ 5 لوگ اکٹھا ہوئے اور ان کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا، یہ جو میٹنگ ہوئی تھی کوئی مکہ کا غیر مسلم اور کافر کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 لوگ حرم میں اکٹھا ہوئے، زہیر بن ابی امیہ نے تقریر کی، للکارا، کہا کہ مسلمان نبی کے خاندان کے لوگ اور یہ سارے لوگ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یہ کب تک سماجی بائیکاٹ چلے گا؟ ختم کیا جائے بائیکاٹ۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا انہی 5 لوگوں میں سے، نہیں آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے، یہ ظلم کب تک چلے گا؟ پھر تیسرے نے بھی تائید کی، چوتھے نے بھی تائید کی، 5ویں نے بھی تائید کر دی، اور اس تائید کرنے کے بعد وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ محاصرہ و مقاطعہ چلتا رہے گا، تم لوگ اس سے پہلے کہیں میٹنگ کر کے آئے ہو، کوئی سمجھوتا کر کے آئے ہو، بات چیت کر کے آئے ہو۔ ابو جہل نے ان کی خلاف ورزی کی، مگر یہ 5 لوگ بھاری پڑ گئے اور کہا نہیں، توڑ ڈالیں گے اس معاہدے کو، اور گئے اور جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پر، جو بیت اللہ کے باب پر جو صحیفہ لٹکایا گیا تھا کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ ہو رہا ہے، اس پر ہم لوگ متفق ہیں، کوئی سودا نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، اس صحیفے کو توڑنے کی کوشش کی، چاک کرنے کی کوشش کی، پھاڑنے کی کوشش کی۔ جیسے کھڑے ہوئے اور اس صحیفے کو لیا تو اس صحیفے میں، اوراق میں، ورق میں کیڑے نے اس کو کاٹ کر کے، کھا کر کے سب برابر کر دیا تھا، اور جب اس کو کھولا گیا، نکالا گیا تو صرف اللہ کا نام باقی تھا، بقیہ ساری چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ انتظام کر دیا، اور یہ پھر محاصرہ اور یہ مقاطعہ، یہ سماجی بائیکاٹ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ مسلمان اپنے اس گھاٹی سے نکل کر کے اپنے گھروں میں گئے، اور پھر اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہوئی اور آپ کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا، مشرکوں نے پھر ظلم ڈھانا شروع کر دیا،
اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے ہٹ کر کے ایسی جگہ پہ گئے اس امید کے ساتھ کہ اگر مکہ والے نہیں مانتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو سمجھائیں گے، ممکن ہے کہ ہماری دعوت سے ان کو فائدہ حاصل ہو اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طائف کے سفر میں روانہ ہو گئے، اور اس سفر سے یا اس محاصرہ سے جو مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ ہوا تھا، اس میں ہمارے لیے کیا عبرت اور کیا نصیحت ہے، میں اس کو سرسری طور پر بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نصیحت اس میں یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو، مسائل کتنے شدید کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے دین پر جم جانا چاہیے، استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ ہمارے نمونہ ہیں، ہمارے سامنے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے سامنے وہ پریشانیاں نہیں ہیں، اور قیامت تک ویسی پریشانیاں نہیں آئے گی جو پریشانیاں صحابہ کرام پر آئی تھی، کیونکہ ان کا ایمان بہت اونچا تھا، ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ یہ پریشانیاں اور یہ تکلیفیں ایمان کے اعتبار سے آتی ہیں، جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کے ساتھ پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارا ایمان کمزور، ہمارے سامنے پریشانیاں نہیں ہیں، ہم چھوٹی بھی تکلیف سے ہم بھڑک اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں، ہم اس کو کہاں سے کہاں بات پہنچا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام پر جو پریشانیاں نازل ہوئی تھی، جو تکلیفیں آئی تھی، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، مگر ان لوگوں نے صبر کیا، دین پر جمے رہے، ان کو عزت ادا کی۔ تو ہمیں اس میں عبرت کا، نصیحت کا ایک پہلو یہ ملتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے طریقے پر چل کر جہاں جہاں مصیبت آتی ہے ہم مصیبت پر ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، اور دین پر جمنا، دین پر استقامت اختیار کرنا یہ کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ مصیبت میں پھسل جانا، مصیبت میں ایمان کا سودا کر لینا، ایمان سے ہٹ جانا، یہ تو پھر ناکامی ہے، یہ تو بہت بڑی بربادی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ دیکھیے سماج میں جو غیر مسلم ہیں سب ایک مزاج کے نہیں ہوتے۔ مکہ شہر جو مسلمانوں پر، جہاں کے کفار اور مشرکین مسلمانوں پر اتنی خطرناک قسم کی عزت دیا کرتے تھے، حضرت بلال حبشی کو ان کے سینے پر بھاری پتھر ڈال دیا جاتا تھا اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر سلا دیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ان کو اتنی دردناک اور اذیتناک سزا دی گئی کہ 2 اونٹوں کے درمیان ان کے پیر کو باندھ دیا گیا اور دوڑا دیا گیا، ایک پاؤں کو دوسرے اونٹ میں اور دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ میں باندھ دیا گیا، اور پھر ان دونوں اونٹ کو 2 مخالف سمت دوڑا دیا گیا، 2 ٹکڑا ہو گئی۔ یہ مکہ کی حالت تھی، مکہ کے لوگوں کی یہ صورتحال تھی، مکہ کے غیروں کی یہ حالت تھی کہ ایسا ظلم ڈھایا کرتے تھے، مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کرنے والے تھے۔ مگر اسی سماج میں ایسے مشرکین بھی تھے، ایسے کافرین بھی تھے جو اس مزاج کے نہیں تھے، جو انسانیت نواز تھے، جو نارمل تھے، معتدل مزاج تھے، انسانیت والے تھے، جیسے ابو طالب ہیں، آپ کے چچا ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے جو مقاطع ہوا تھا اس کو توڑنے والے کون لوگ تھے؟ وہ سب کے سب غیر مسلم تھے۔ بعد میں ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، مگر وہ سب کے سب کیا تھے؟ غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ ان لوگوں نے آپ کی سپورٹ کی۔ اسی نقطے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو آج بھی ابو طالب کا کردار ادا کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ مخالف ہیں، ابو جہل ابو لہب جیسے آج بھی ہیں، مگر آج اسی سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابو طالب کا کردار بھی ادا کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے، ان سے مل بیٹھ کر کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے کچھ انسانیت کے کام کرانے کی ضرورت ہے، سماجی کام کرانے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہ غیر مسلم کافر، ہم اس سے مدد لیں، ہم ان کو اپنی دعوت میں بلائیں، اپنے پروگرام میں بلائیں، اپنی مجلس میں شرکت کریں، اپنی مسجد میں بلائیں؟ یہ غلط سوچ ہے۔ ہم کو ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے، ایسے لوگوں سے قریب کرنا چاہیے جو ابو طالب جیسا کردار ادا کرنے والے ہیں، جو انسانیت نواز قسم کے لوگ ہیں، جو معتدل اور نارمل قسم کے لوگ ہیں، جو انسانیت نواز لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کی قربت اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے سماجی کام کرانے کی ضرورت ہے۔ ہر کافر ابو لہب نہیں ہوتا ہے، ہر کافر ابو جہل نہیں ہوتا ہے، ہر کافر نمرود اور قارون جیسے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے کافر ایسے ہیں جو انسانیت نواز اور بااخلاق لوگ ہیں۔ تو اس میں ہماری نصیحت یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا مقاطع ہوا، محاصرہ ہوا، اس مقاطعے اور محاصرے کو توڑنے والے کون لوگ تھے؟ وہ سب کے سب غیر مسلم لوگ تھے۔
تیسری نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. احسان فراموش نہیں کرنا چاہیے, احسان نہیں بھولنا چاہیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کے احسان نے آپ نے کیسے چکایا دیکھیے. یہی لوگ جو محاصرہ کو توڑنے والے تھے, کیسے لوگوں کو بدلہ چکایا. مطعم بن عدی جس نے کلیدی کردار ادا کیا تھا, جب آپ طائف سے واپس آئے تو مکہ میں آپ کا داخلہ منع ہو گیا تھا. کس نے آپ کو اجازت دی تھی؟ اسی مطعم بن عدی کافر شخص نے اجازت دی تھی, کہا آپ آئیے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. مطعم بن عدی کی پناہ پر آپ مکہ میں داخل ہوئے. مطعم بن عدی یہ وہ انسانیت نواز انسان تھے جنہوں نے مکہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جاتا تھا اس میں انہوں نے سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا. مقاطعہ کو توڑنے والے یہی سرفریز تھے. آپ نے کیا بدلہ دیا؟ بدر کے قیدی جب پکڑے گئے تو آپ نے کیا کہا؟ کہا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا, آج مطعم بن عدی نہیں ہے, اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا ان گندے لوگوں کے بارے میں صرف ایک جملہ کہہ دیتا, محمد چھوڑ دیجئے, ایک جملہ کہتا, مجھ سے سفارش کرتا, مجھ سے یہ کہتا محمد چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو, میں ان سب گندے لوگوں کو چھوڑ دیتا. صرف ایک جملہ کہتا. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہشام بن عمرو نے جو محاصرہ کو توڑنے میں, مقاطعہ کو توڑنے میں, بائیکاٹ کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا تھا, آپ نے کیا کہا؟ بدر کی جب مکہ فتح ہوا, یہ ہشام بن عمرو اسلام قبول کیے, آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ ان کو دے دیا. کتنے اونٹ دیے؟ 1 اونٹ نہیں, 10 اونٹ نہیں, 100 اونٹ آپ نے عطا کیا تھا. 100 اونٹ کوئی معمولی ملکیت ہے؟ بہت بڑی پراپرٹی ہے. ایسے ہی ابو البختری جس نے سماجی بائیکاٹ کو توڑنے میں کردار ادا کیا تھا, آپ نے بدر کے دن یہ کہا تھا جس آدمی جس مسلمان کا اس سے مقابلہ ہو جائے, سامنے آ جائے, تو ابو البختری کو قتل مت کرنا. ابو البختری کو قتل مت کرنا. کیوں؟ اس نے مسلمانوں کا سپورٹ کیا تھا, سماجی بائیکاٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بدر کے میدان میں آئے ہیں, جو لڑنا نہیں چاہتے ان کو لایا گیا ہے, جو آئے نہیں ان کو لایا گیا ہے. ایسے لوگوں سے مقابلہ ہو جائے, سامنے آ جائے, پکڑ لینا, گردن مت مارنا, ان کو مت قتل کرنا. یہ احسان آپ نے چکایا تھا. ایسی چوتھی بات جو نصیحت کے طور پر یہ ہے کہ مسائل کتنے سنگین کیوں نہ ہو, مشکلات کتنے زیادہ کیوں نہ ہو, ہمت نہیں آنا چاہیے. ایسے مشکل حالات میں ہی اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب مشکلات اپنے شباب پر ہو, جہاں سے لوگ نا امید ہوتے ہوں, ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ مدد نازل کرتا ہے. غور کیجئے کتنے مسائل تھے مسلمانوں کے ساتھ. ان مشکل ترین حالات میں اللہ نے مسلمانوں کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے دشمنوں کی صف میں ہمدرد پیدا کر دیا, دشمن کے دلوں میں نرمی پیدا کر دی. کافر مسلمانوں کے دشمن تھے, ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے خلاف نرمی پیدا کر دی, مسلمانوں کے تعلق سے نرمی پیدا کر دی. انہی لوگوں نے قانون بنایا تھا, پھر قانون کو توڑنے کی لوگوں نے پلاننگ کی, کوشش کی. پانچویں بات یہ کہ مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں سے اسلام مٹتا نہیں ہے. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے, اس کو مٹانے والے پوری دنیا کے لوگ کوشش کر رہے ہیں, مگر اس کی جتنی مخالفت ہو رہی ہے اتنا ہی زیادہ اسلام پھیل رہا ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین مکہ نے اپنا خون پسینہ بہا دیا, کوشش پہ کوشش کرتے رہے, مشن پر قائم ہوتے گئے, مختلف ہتھ کنڈوں کا اختیار کرتے رہے, مگر کہیں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اسلام یہ ہماری طاقت نہیں ہے. اسلام کے پھیلنے میں, اسلام کے بڑھنے میں یہ انسانیت کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ انسانوں کے خالق کی طاقت, اللہ رب العالمین کی طاقت ہے. هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ کی یہ طاقت ہے, اللہ کی وہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول کو, نبی علیہ السلام کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, وہ اس دین حق کو غالب کر کے رکھے گا, گرچہ مشرک اور کافر لوگ اس سے چڑھیں, نفرت پیدا کریں, مکروہ سمجھیں, ناپسندیدہ سمجھیں. اسلام غالب رہا ہے.
مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود بھی اسلام کا چراغ اپنے مشن پر قائم رہا ہے. تو یہ طاقت ہماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رکھے گا، یہ اللہ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. چھٹی نصیحت یہ ہے کہ اشہر حرم کی تعظیم، حرمت والے مہینے کی تعظیم. یہ حرمت والے مہینے کیا ہے؟ اگر آج پوچھا جائے مسلمانوں سے نہیں معلوم ہے. کافر رہتے ہوئے، مشرک رہتے ہوئے دور جاہلیت میں بھی یہ حرمت والے مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے. اس میں لڑائی نہیں کرتے تھے. دیکھو محاصرہ ہوا تھا، بائیکاٹ ہوا تھا، مگر بائیکاٹ حرمت والے مہینے میں نہیں تھا. حرمت والے مہینے میں یہ لوگ باہر آ سکتے تھے، کاروبار کر سکتے تھے، لین دین کر سکتے تھے. حرمت والے مہینے ختم، یہ اپنے محاصرے میں چلے گئے، اپنی پناہ میں چلے گئے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہم حرمت والے مہینے کو جانیں اور اس کی تعظیم کریں. وہ غیر مسلم، وہ کافر، وہ مشرک دور جاہلیت میں رہنے کے باوجود بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے. مگر ہم مسلمان جو حرمت والے مہینے کو نہ جانیں. وہ کتنے مہینے؟ 4 مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور پھر جمادی الاخر اخرى اور شعبان کے بیچ میں رجب. یہ 4 مہینے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. مطلب کیا حرمت کے؟ اس کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس میں زیادہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، گناہوں سے اور شیطانی کاموں سے بچنا چاہیے. مگر آج ہمارے دلوں میں کیا ہمارے دلوں میں کچھ اس میں ہے فرق. ہم سال کے 12 مہینوں کو برابر سمجھتے ہیں. یہ جاہلیت ہے، یہ کم علمی ہے، یہ دین سے دوری ہے. ہم اشہر حرم کی تعظیم کریں، اس میں گناہوں سے زیادہ بچیں، زیادہ خیر کے کام کریں. آخری بات، آخری نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا نوازا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یہ عافیت کی نعمت، یہ صحت کی نعمت، یہ مال و دولت کی نعمت، اولاد کی نعمت، پرسکون زندگی کی نعمت، کاروبار کی برکت کی نعمت، پرسکون ماحول کی نعمت، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کی ہیں. ہم وقت پہ کھا رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، امن و امان میں ہیں. ہم نے کتنا اللہ کا شکر ادا کیا ہے. آج کتنی سہولیات ہے. آج انسان کی ضرورت نہیں، سب کام مشین سے ہو رہا ہے. ساری سہولیات اللہ نے ہم کو دے دی ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں اور اللہ رب العالمین کے دین پر نہ جمیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کو نہ قائم کریں اور اللہ رب العالمین کی بندگی نہ کر پائیں، واللہ ایسی زندگی پر افسوس ہے. ایسی زندگی پر افسوس ہے. صحابہ کرام اتنی مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود بھی صبر کرتے رہے، صبر کے چٹان بنے رہے اور دین پر قائم رہے اور دین کے پھیلانے والے بنے. اگر ہم کو اتنی سہولیات اور اتنی فراوانی کے باوجود بھی اگر ہم کو دینداری نہیں آتی ہے، واللہ یہ زندگی افسوس ہے. یہ لعنت کا باعث ہے. یہ زندگی ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سیرت النبی کے حوالے سے اس نصیحت کو سمجھیں، اس حقیقت کو جانیں کہ اسلام کی جو نعمت ہم کو حاصل ہوئی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں اور اپنے گھر میں اور اپنے اہل و عیال میں اور اپنے سماج میں اس دین کو پھیلانے والے بنیں. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت کو پیدا کر دے. ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے کو پورا کرنے والے بنے. جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ رب العالمین ان کی مظلومیت کو دور فرما دے اور ان کی تو مدد فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ ہموار کر دے، ان کے لیے آسانی فرما دے. جو بے روزگار اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا کر دے. جو کاروبار کے مارے پھر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرما دے. ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ پرسکون بنا دے اور جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. آمین رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو